محفل میلاد یا کسی بھی تقریب سعید میں جب ہم شرکت کریں تو یہ نظریہ اور عقیدہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہمارے جذبات کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اگر ان باتوں میں سے کوئی ایسی بات ہمارے مد مقابل کے منہ سے سوال کی صورت میں بن کر آئے تو پھر ہمارے لیے شاید وہ جواب دینا مشکل بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی ذات اور آپ کی صفات کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، عاشق ہیں، لیکن جو شرعی طور پر ایمانیات ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، ہم ان کو بھی بخوبی پورا کر کے اور عقیدے اور وثوق کے ساتھ آپ کی ذات کو مانتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ یہ یاد رکھیے گا کہ پیارے حبیب علیہ السلام اپنی قبر انور میں بس ایک جو وعدہ الہیہ تھا کہ آپ کی روح قبض ہونی تھی، صرف روح قبض ہوئی، اور اس کے بعد یہ بڑی باریک اور عقیدے سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ روح کے قبض ہونے کے بعد آپ کو واپس جب روح آپ کے جسم انور میں منتقل کی گئی تو آپ روح کے اعتبار سے زندہ نہیں ہیں، اپنی قبر میں اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ دونوں کے ساتھ زندہ ہے، اور اسی زندگی کو حیات حقیقہ کا نام دیا جاتا ہے کہ پیارے آقا اپنی قبر میں حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ بعض اوقات قبریں کھلتی ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ قبر میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے، گل سڑ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہی نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ جو روح ہے وہ کبھی مرتی نہیں۔ جب بھی قبرستان میں جا کر آپ سلام کریں تو وہ جواب دیتے ہیں، سلام کرنے کا حکم ہے۔ نہایتکم عن زیارت القبور فزوروها، پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ واضح فرمان کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، زورو یعنی جا کے قبروں کی زیارت کرو کہ وہ تمہیں غمگین کریں، فکر آخرت کے حوالے سے تمہیں سوچنے پر مجبور کرے۔ پیارے حبیب علیہ السلام اپنی قبر میں جسم کے ساتھ بھی زندہ ہیں کہ آپ کا جسم بھی جو ہے وہ کبھی بھی اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں آ سکتا، کیونکہ جب پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں اور ایک ارشاد آپ نے فرمایا کہ اسمع صلاۃ اہل محبت وعارف ہوں، کہ میں اپنے اہل محبت کا درود پاک سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ تو صحابہ کرام نے یہ شاہراہ عقیدت اور عقیدہ یہ قیامت تک ہمارے لیے صاف کر دے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے تشریف فرما لیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے درود سنتا ہوں، جو آپ میں سے محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا بعد وفاتی کا، کیا یہ آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہے کہ آپ ہمارے درود سنیں گے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ نام بعد وفات، جی ہاں میں اپنی وفات کے بعد بھی سنوں گا۔ اور مزید ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان یاکل اجسام الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو جسم بھی زندہ ہے اور روح تو زندہ ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنویر الحوالی کتاب کے اندر اور پھر شرح الصدور کے اندر، اور یہ جو گفتگو ہے بالخصوص ان جیسے دیگر علماء، علامہ
امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تحریر کیا ہے، اور الحمدللہ سننے کے بعد بندے کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ روح نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ربما تظہر، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بسا اوقات، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، تظہر من 70,000 صورت، کہ 70,000 صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے شان ہمارے نبی کی، اور ہر نبی کو، جملہ انبیاء کرام کو یہ شان حاصل ہے کہ کسی کا جسم مرتا نہیں ہے، کسی کا جسم مرتا نہیں ہے، وہ اپنے جسموں کے ساتھ بھی حیات ہے اور اپنی روح کے ساتھ بھی۔ اور پھر ہماری محافل کے اندر جہاں پر میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا، بڑے شعلہ بیان ہوتے ہیں، مقررین بھی ہوتے ہیں، نقیب محفل بھی ہوتے ہیں، اور یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، ذرا زور سے بولو، میں نہیں کہہ رہا، وہ ان کی بات کاپی کر رہا ہوں، ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ کہو، یہ کہو، وہ کہو کہ یہ سرکار کی محفل ہے، سرکار تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ جملے ملتے جلتے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات کو مانتے ہیں آپ کے فرامین کی روشنی میں اور شریعتی حدود میں رہے۔ یہ جملہ بولنا درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پیارے آقا جس بھی ذکر کی محفل میں آپ ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ ہاں، آپ نے سنا کہ قبر کی حیات کیا ہے، کہ وہ زندہ ہیں، اور رب نے اختیارات دیے ہیں آپ سمیت دیگر انبیاء کرام کو بھی، آپ جہاں چاہیں آپ تشریف لا جا سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں سارے معاملات۔ صرف ایک وعدہ تھا، روح قبض ہونی تھی، اس کے بعد آپ ویسی زندگی جی رہے ہیں جیسی دنیا میں جیتے تھے۔ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ جب بھی ذکر ہوتا ہے تو محفل میں آتے ہیں، یہ جملہ بولنا چاہیے، اس کو ہٹا دیں۔ درست جملہ یہ ہے کہ اگر پیارے آقا کی شان یہ ہے کہ اگر چاہیں تو جلوہ فرما، اگر چاہیں آپ آ سکتے ہیں اور آپ جلوہ فرما سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو۔ یہ نہیں کہ کنفرم ایگزیکٹ کہہ دیا جائے کہ آگے، ضروری نہیں۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ بعض ایسے پیارے آقا کے محبوب ہوتے ہیں، بعض ایسے پیارے آقا کے عاشق ہوتے ہیں، بعض ایسے صالحین ہوتے ہیں کہ پیارے آقا صرف اپنی روح کے ساتھ نہیں، اپنے جسم کے ساتھ بھی ان کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں، ان کے جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ اور پھر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھیں آج کی صدی کے نہیں ہیں، 597 ہجری کے آپ کی سنے جو وفات ہے نا، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ، 597 ہجری ہے آپ کی وفات کی جو ڈیٹ ہے، اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اور آج 1444 سنہ ہجری ہے۔ اور کس نے کب بات کی ہے؟ ان محدثین نے کب بات کی ہے؟ 597 ہجری میں آپ زندگی گزار کے دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، 597 یعنی صدیاں بیت گئی۔ اور علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قربان جائیے، اور اس کو ذکر کیا ہے اصول الفرج کے اندر، کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا، فرمایا کہ ایک ولی اللہ تھے علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس پر پیارے آقا کی نظر کرم ہو جائے، اور جس کی ادا پسند آ جائے، جس کا رونا پسند آ جائے، جس کا گھر میں محفل سجانا پسند آ جائے، اور پھر اس محفل میں پیارے آقا تشریف لاتے ہیں۔ میں اس پر آپ کو دلیل دے رہا ہوں، اللہ کرے ہماری یہ محفل بھی پسندیدہ ہو جائے، پیارے آقا اس کو پسند فرمائیں، اور پھر ذکر مصطفیٰ کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت دے کہ اس محفل میں بھی تشریف لے کر آئے، قدم رنجا فرمائے۔ اس لیے ہم اپنے محفل کو معطر کرتے ہیں، معمر کرتے ہیں، گھر-بار کو خوبصورت کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس محفل میں پیارے آقا جلوہ فرما ہو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ خوش نصیب اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو آپ 20 مرتبہ پیارے آقا کی زیارت میں رکھا، 20 مرتبہ لجپال آقا کا چہرہ دیکھا، دیدار مصطفیٰ کے جام پیے ہیں،
ایک خواب جب قسمت آپ کی جاگ اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ پیارے حبیب علیہ السلام کہیں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں. خواب کا عالم ہے اور بڑا مستند یہ خواب ہے. اہل کشف جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے خواب بھی حجت ہوتے ہیں شریعت میں, دلیل ہوتے ہیں. اور یہ اہل کشف تھے علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی. اور پھر لکھنے والے اتنے بڑے محدث تھے ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کوئی عام شخصیت نہیں تھی. اور آپ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے کہ پیارے آقا کو جب میں نے خواب میں آپ کے دیدار سے مشرف ہوا, دیکھا کہیں جانے کا ارادہ تھا, کہیں جانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں پر تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے پیارے سے ملنے جا رہا ہوں, میں ایک فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں, میں فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں. تو آپ نے عرض کیا, ادب کا تھا دائرہ, آپ نے عرض کیا کہ حضور چاہیے تو یہ کہ لوگ آپ سے ملنے آئیں, آپ کا مقام یہ ہے لوگ آپ کے قدموں میں حاضر ہوں, آپ نہ جائیں کسی کے پاس. پیارے حبیب علیہ السلام نے جلال فرمایا, جلالی انداز میں ارشاد فرمایا اے نعمان ادب کرو, وہ ہمارا میلاد مناتا ہے, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ, جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گن گا رہے ہیں, انہیں کے ہم گیت سنا رہے ہیں. اور آپ نے جلالی انداز میں فرمایا اے نعمان ادب کرو, وہ ہمارا میلاد مناتا ہے. پھر آگے بڑھے, پھر سوالی بنے ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پھر سوالی بنے یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ ہر سال مومنین کا مومنات کا آپ کی میلاد کی خوشی میں گڑیاں سجانا, یہ گاڑیاں سجانا, یہ گربا سجانا, یہ لائٹنگ کرنا, یہ چراغا کرنا, یہ لنگر کی تقسیم کاری, یہ اچھا لباس پہننا اور سینے پر نائلن سجانا, میں اپنے عرف کا تقاضا بیان کر رہا ہوں جو ہم خوشیاں مناتے ہیں, جو ہماری خوشیاں منانے کا انداز ہے. اور آپ کا مختصر جملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ مسلمان جو ہر سال, آپ کے دیوانے جو ہر سال, آپ کے منتخب غلام جو ہر سال, جن پر آپ کی چشم کرم ہے, نظر کرم ہے, آپ کا جو میلاد مناتے ہیں, کیا آپ اس سے راضی ہوتے ہیں؟ آپ خوش ہوتے ہیں؟ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور اس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اس کا جو عربی متن ہے وہ ذکر کیا ہے کہ من فرح بنا فرحنا بھی, جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم سے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں, جو ہماری خوشیاں کرتا ہے, ہمارے آنے کی خوشیاں کرتا ہے. اور پھر یہ ہم تو امتی ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, اور پھر ہم جب خوشیاں کریں تو پیارے آقا ہمیں نہ نوازے, یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم نے تاریخ کے اوراق کے اندر ان ٹھوس چیزوں کا بھی, ان جامدات کا بھی ذکر پڑا ہے کہ جب پیارے حبیب علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے, ان پر تشریف فرما ہوئے, انہوں نے بھی خوشیاں کی ہیں, اور وہ بھی وجد میں آئے. اور جبل احد کو کون نہیں جانتا, جبل احد کو کون نہیں جانتا, جس کا نام کس دیوانے کو نہیں پتا. مدینہ کے اندر یہ موجود ہے, وسیع عریض پہاڑ ہے, چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جبل احد یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا یحبنا نحبہ, یہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ ہے, پہاڑ ہے, کوئی شکل نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی پیشانی پہ داغ دھبے نہیں, کوئی چلے نہیں, کوئی تسبیح نہیں, کوئی بستر نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف پیارے آقا سے محبت کرتا ہے. ابھی ہم بھی کسی سجدے میں نہیں, ہم بھی ابھی کوئی نماز نہیں پڑھ رہے, لیکن میلاد کی برکت ہے. جب بھی میلاد ہوتا ہے, اگر پاپی بھی آتا ہے, گناہ گار بھی آتا ہے, پل بھر کے لیے وضو کر کے تو آتا ہے, باوضو آتا ہے. اور باوضو رہنے کی اور باوضو مرنے کی کیا شان ہے, اس حالت میں جس کی روح قبض کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ارے کوئی سنو تو صحیح بتائے کہ یہ مرتبہ کس سے نصیب ہوا؟ میلاد کی برکت سے نصیب ہوا. اگر میلاد میں نہ آتا تو
وضو نہ کرتا، جب وضو کیا ہے اور موت آ گئی، دلہن بن کر آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ارے کیسا اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ جب میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آتے ہیں، ہمارے سر تھوڑی دیر کے لیے اس پر کچھ نہ کچھ دستار آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ سر ڈھانپے جاتے ہیں، ہم باوضو ہو جاتے ہیں، ہم درود پڑھ لیتے ہیں، ہم تسبیحات پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے بانی محفل کے لیے، منتظمین کے لیے جس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ سب کا سب میلاد مصطفیٰ کے فیض و برکات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جبل احد ایک پہاڑ ہے جس کی کوئی عبادت نہیں، جس کی محبت عبادت کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ سجدے بہت کرتا تھا، وہ رکوع بہت کرتا تھا، وہ چلے بڑے لگاتا تھا، وہ تسبیح بڑی پڑھتا تھا، وہ بستر بہت اٹھاتا تھا، وہ کئی سالوں تک گھر سے غائب ہوتا تھا، مستورات کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ ایسا اس پہاڑ کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بے جان چیز ہے، اس سے پہلے بھی ٹھوس تھی، اس کے بعد بھی ٹھوس ہے، لیکن اس پہاڑ کے قسمت کیسی جاگی کہ پیارے آقا نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی سے محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر جب پیارے حبیب علیہ السلام اپنے خلفاء کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ لے کر جب جبل احد پر کھڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے، تو جبل احد ہلنے لگا۔ آپ دیکھیے گا نکتہ، وہ ہلنے لگا تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبل احد ہلا نہیں تھا، جبل احد وہ ہلا نہیں تھا، بلکہ وہ فرحت اور سرور میں وجد میں آ گیا تھا۔ جیسے ہم جھنڈے جب ہاتھوں میں لہراتے ہیں، خوشی میں کبھی ہمارا کندھا ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی گردن ہل رہی ہوتی ہے، کبھی ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسی پہاڑ کی ادا ہے، جس ادا کو مفسرین نے، محدثین نے بیان فرمایا کہ آپ پر جب اس پہاڑ پر جب پیارے آقا تشریف لائے تو وہ جھوما، کبھی ادھر جھوما کبھی ادھر جھوما، اس کو خوشی اتنی تھی، فرحت اتنی تھی۔ تو پتہ چلا جب بھی میلاد مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ کی آمد ہو تو جھومنا چاہیے، اور چومنا چاہیے انگوٹھوں کو، اور اپنی آنکھوں پر لگانا چاہیے۔ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم فرما دی کہ جب میلاد ہو، میلاد کی خوشی ہو تو نماز اپنی جگہ مسلم ہے، وہ فرض عبادت ہے، لیکن آپ خوشی یہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب پیارے آقا کی ولادت ہوئی، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا، اور ایک کعبے کی چھت پر گاڑا گیا، پیارے آقا کی ولادت ہوئی۔ تو خوشی کا انداز کیا تھا؟ جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، خوشی کا انداز یہ تھا کہ جھوما جا رہا ہے، اور پھر آسمان کو بھی سبق نہ ہوا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ جو وقت ولادت پیارے آقا کی ماں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کمرے میں موجود تھی، اس حجرے میں موجود تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہی وقت قریب آ رہا ہے، ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، میں نے دیکھا کہ دنیا کی دیواریں نہیں، یہ دنیا کی لائٹنگ نہیں، یہ کمکمے نہیں، رب اتنا خوش ہے، رب اتنا راضی ہے، آج آسمان کو بھی صبر نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، آسمان اپنے ستاروں سمیت جگمگاتی نیچرل لائٹنگ کے سمیت وہ نیچے آ رہا ہے، اور اتنا قریب آ گیا، اتنا نیچے آ گیا کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پر آ کر جڑ گیا۔ اور جب اتنا قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دور دور تک اس روشنی میں دور دور تک بڑے بڑے محلات میں نے اس رات دیکھے۔ ارے پیارے آقا علیہ السلام سے وفا کا اگر اتنا تقاضا ہو جاتا کہ ہم انسانوں سے نہیں، ان جامدات سے، ان حیوانات سے، ان کی محبت سے، نبی کی جو چاہت ان میں رکھی گئی، اور پھر پیارے آقا نے ان کو نوازا، ہم ان سے بھی عبرت لے لیتے تو پھر ہر سال یہ اتنا بڑا پرت سوالیہ ہمارے سامنے نہ آتا۔ جو ہی ملا فوراً پرچہ سوال کا آ گیا، نہیں بھائی 12 نہیں 8 ہے، 8 نہیں ہے جی، ہے ہی نہیں ہے، 12 کو خوشی کرتے ہیں، ولادت ساتھ وفات بھی ہے۔ جناب یہ کرنا ہی نہیں چاہیے کسی نے، پیارے آقا نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے بڑے ڈنکے کی چوٹ میں پسینہ نکال۔ یہ سوالات
شریعت بیان کرتی ہے، فتویٰ میں بتا رہا ہوں، جو سوالی ہوتا ہے نا بیکاری، بہت شمار بیکاری ہوتی ہے، شریعت بیان کرتی ہے کہ جو بیکاری ہے نا، اور وہ بیکاری کے جو بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلاتا ہے، رب نے تن بھی دیا، من بھی دیا، صحت بھی دی، عقل بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن وہ مزدوری سے کتراتا ہے، محنت سے کتراتا ہے، اور ہٹا کٹا جوان، اور اسی طرح یہ عورتوں کے اندر بھی ہے، وہ مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے جب حاجت نہیں، بغیر ضرورت کے جو بندہ سوال کرتا ہے، بغیر ضرورت کے جب بندہ سوال کرتا ہے تو رب کی اس پر لعنت پڑ جاتی ہے، اس کو ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ ساری زندگی پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے، پھر مانگتا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نے رب کی جو احکام کی خلاف ورزی کی، کہ محنت کرتا، مزدوری کرتا، القاسم حبیب اللہ کے تحت آتا کہ ہاتھ سے کمانے والا، محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا حبیب ہے، اب اس نے ترک کیا اور فری کھاتا اس نے لگایا، تو حرام رکھا گیا شریعت میں۔ جو بغیر ضرورت سوال کرتا ہے پھر ساری زندگی اس کو بیکاری ہی جینا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ نکتہ بیان کرتا چلوں کہ ایک بیکاری وہ ہے جو بغیر ضرورت کے سوال کرے، ساری زندگی کے لیے اس کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، مال بے برکت ہو جاتا ہے، اور ایک بیکاری وہ ہے جو میلاد کا بیکاری ہے، سوالی ہے، جب آفتاب میلاد بلند ہوتا ہے، قمر میلاد بلند ہوتا ہے، 12ویں کا مہینہ آتا ہے، فوراً سوالات کی بارش آ جاتی ہے، سوالات میڈیا پر آ جاتے ہیں، اور یہ سوال بھی وہ سوال ہیں جو بغیر ضرورت کے، ان کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ایک عاشق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے میرا مناظرہ تھا، اور وہ ساری رات علم غیب پر یہ دلائل ڈھونڈتا رہا کہ صبح جا کر میں نے میدان میں جا کر یہ جو حریت قائم کرنی ہے کہ پیارے آقا کو نعوذ باللہ من ذالک علم غیب نہیں ہے، ساری رات کو یہ تیاری کرتا رہا کہ میں ثابت کروں گا کہ علم غیب نہیں تھا، اور میں پھر سکون سے سویا رہا، میں اس کی بدبختی پر غور و فکر ساری رات کرتا رہا کہ بھئی یہ کس بات میں یہ دلائل جمع کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی، جب صبح پنچات لگی، لوگ جمع ہوئے، کثیر مجمع آیا، لوگ جب جمع ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مناظرہ بعد میں کرنا ہے، میں اس کے سوالات کے جوابات بعد میں دوں گا، لیکن ایک سوال میں آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، آپ فیصلہ فرمائیں کہ یہ بدقسمت امتی ہے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اپنے آپ کو غلام کہلاتا ہے، اور امتی کا شرط کہتا کہ مجھے بھی حاصل ہے۔ میں اس کی داستان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی داستان یہ ہے کہ یہ پوچھیں اس کو، رات بھر یہ سویا نہیں ہے، مختلف کتابیں یہ بکھیرتا رہا، کھولتا رہا، صرف اس بات پر کہ وہ یہ ڈھونڈے، اور یہ ڈھونڈنے میں ساری رات گزار دی کہ کہاں کہاں پر یہ عیب موجود ہے کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، یہ بھی کوئی بندگی ہے، یہ بھی کوئی امتی ہونے کا بندہ کہے کہ حق بندہ ادا کر رہا ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں جو بندہ گالی گلوچ سننا گوارا نہیں کرتا، بھائی 32 کے 32 اندر کر دوں گا، بھائی میرا باپ قبر میں پہنچ چکا تو گالی کستا ہے، نہیں برداشت ہوتا، تو وہ تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوتا کہ جب اس باپ سے جس کے بارے میں گالی نہیں برداشت کرتے، اس ماں سے جس کے بارے میں ہم گالی نہیں برداشت کرتے، فرمایا کہ جو والدین سے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے، کامل مومن ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ پھر ساری رات آپ نے فرمایا یہ ساری رات یہ تلاش کرتا رہا کہ میں ثابت کروں کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں تھا، یہ کتابیں کھولتا رہا۔ آپ بتائیں یہ مناظرے کے قابل ہے؟ اس گستاخ کے ساتھ ایک بے ادب کے ساتھ میں مناظرہ کروں؟ لوگوں نے کہا حضور ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ سم تھنگ از فشی فشی، دال میں کالا ہے، ادھر ایمان نہیں ہے، یہ ایمان لیوا ہے، یہ ایمان کا رکھوالا نہیں، یہ ایمان کا محافظ نہیں ہے، ہم اس سے نپٹ لیں گے، اور وہاں پر بغیر مناظرے کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی۔ ارے بے جان چیزوں سے عبرت حاصل کر لیتے۔ تو جب پیارے حبیب علیہ السلام جبل احد پر تشریف فرما ہے اور
खुलफा आपके साथ हैं, हाथ जुमा। शायद कोई महफिल के मुअज़्ज़िज़ीन आ चुके हैं, बहरहाल आप अपनी तवज्जो का मरकज़ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तशरीफ रखें। महूद शामली कहता हूँ, हजरत अल्लामा मौलाना पीर कारी शम्स नूर चिश्ती साहब हमारी वज़न की रौनक बने में आपको दिल की अथाह गहराइयों से भी शामदीद कहता हूँ। मैं अपनी बात मुकम्मल करके इजाज़त चाहूँगा, आखिरी बात को समाज फरमा लें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, इसकी जो दास्तान इश्क है ये तो दूर की बात है, लेकिन ये दास्तान दीगर मखलूक़ात ही है। मोहब्बत बड़ी जो प्यारे आका के साथ उनकी मोहब्बत का सिलसिला है। और फिर इमाम जलालुद्दीन सूती शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल का घर घर गली गली इनेकाद करना ये मोहब्बत मुस्तफ़ा की इलामत तो है ही है, लेकिन इसके इनेकाद से बंदे का ईमान मजबूत होता है, बंदे के नमाज रोज़े मुकम्मल होते हैं, मजबूत होते हैं। मिलाद की बरकत से बंदा गुमराह नहीं होता, बल्कि मिलाद की बरकत से बंदा नमाजी बनता है। क्योंकि मिलाद में जब मुकर्रिरीन बयान करते हैं तो फिर इस बारीकी में जाकर जब बयान करते हैं कि भाई हमारी शरीयत तो ये कहती है, अगर ये फलसफा रखा जाए, ये कुलिया रखा जाए कि मिलादी सिर्फ मिलादी नहीं है, मिलादी मिलादी भी है, नमाजी भी है, नियाजी भी है, सब कुछ इनके अंदर पाया जाता है। अगर मिलाद करते हैं तो फिर भी वो भी डंके की चोट कर और फिर मोहब्बतों के सबूत के साथ, और जब नमाज पढ़ते हैं तो पूरी सुन्नतों और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए, और जब प्यारे आका के फरामीन बयान करने की बारी आती है तो फिर प्यारे आका की वो फरामीन की रोशनी में वो एहतियातें की बयान की जाती है। क्या ये एहतियात हमारे सामने नहीं है, ये शरीयत ने रखी है। और सुनिए, घर में जब मिलाद है, जलालुद्दीन सूती शाफ़ी बयान फरमाते हैं, जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में ये महफिल मिलाद सजाई जाती है, अल्लाह ताला उस मोहल्ले को, उस घर को दीनी दुनियावी आसमानी ज़मीनी आफात से अमन अता फरमाता है। और जिस घर में ये महफिल हो जाए वो घर जलने से बच जाता है, जादूगरों की जादू से बच जाता है, और फिर आस्तीन की नज़र से बच जाता है, और वहाँ पर बरकतें ही बरकतें होती हैं। जब महफिल मिलाद मनाएं, जो कि एक मुस्तहब अमल है, प्यारे आका का जिक्र करें तो घर में बरकतें आ जाती हैं। औलाद में बरकत, बीमारी दूर, शिफा ही शिफा है, लंगर में शिफा है, बोलने में शिफा है, चलने में शिफा है। घर जो है बरकतों का खजीना बन गया, जिन्नात से दूरी है, शैतान से दूरी है। फिर मैं ये भी बयान करता चलूं, फिर शरीयत ये भी बयान फरमाती है कि आए मुसलमानों, दीन में दीन को इस अंदाज से अपनाओ कि जिस मिलाद वाले आका के मिलाद की सिर्फ खुशी करते हो, इतना कुछ मिलता है, इतना एहसास मिलता है। फिर प्यारे आका के फरामीन में जो मुस्तहीदीन ने, जो उलमा ने हमें राह सिखलाई, हमें राह दिखलाई, और फिर हमारी तरबियत फरमाई, फरमाया कि खाने पीने में टूटे बर्तन इस्तेमाल नहीं करने, तुम्हारे दस्तरखान पर टूटा थान न हो, तुम्हारे दस्तरखान पर टूटा गिलास न हो, क्योंकि टूटे गिलास में पानी पियोगे घर में बेबरकती आएगी, घर में तंगदस्ती आएगी। टूटी बरात इस्तेमाल करोगे, टूटी थाली इस्तेमाल करोगे, टूटी प्लेट इस्तेमाल करोगे, घर में बेबरकती आएगी, घर में तंगदस्ती आएगी। और फिर जब आज़ान के वक्त हमारी मस्तूरात के सर दुपट्टे नहीं होंगे, वो गुफ्तगू में मशगूल होंगी, हम मशगूल होंगे। फरमाया कि इस वक्त भी घर में तंगदस्ती आती है, बेबरकती आती है। और मौलाना साहब सुने, शरीयत ये भी एहतियात बयान फरमाती है कि जब बंदा चारपाई पर बैठकर खाना खा रहा हो और फिर इस अंदाज में बैठकर खा रहा हो कि खुद सिरहाने की जानिब बैठे और उसका गर्दन पानी की भी जानिब हो, वरना आप इस अंदाज में खाना खाओगे तो घर में तंगदस्ती आती है, घर में बेबरकती आती है। और सुना फरमाया ये कितनी छोटी सी बात है कि जब तुम टॉयलेट यूज करो, जब तुम वॉशरूम जाओ, चाहे मस्तूरात हैं, चाहे मोमिनीन हैं, चाहे मोमिनात हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं,
چاہے جوان ہے، فرمایا کہ جو ننگے سر واش روم جاتا ہے اس سے بھی گھر میں تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ فرمایا کہ جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے، اگر تمہارے سر کانپے نہیں ہوئے، تمہارے سر پر ٹوپی نہیں ہے، تمہارے سر پر چادر نہیں ہے، تو پھر اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ فرمایا کہ جب تم گھر کی دہلیز پر بیٹھتے ہو، گھر کی چوکھٹ پر بیٹھتے ہو، دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھتے ہو، گھر میں تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ ارے یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو خاطر میں نہیں رکھتے۔ میلاد والوں، ہم میلادی تو ہیں لیکن ہمارا دوسرا نعرہ یہ ہے کہ ہم سچے پکے نمازی بھی ہیں۔ تو جس گھر میں نمازی نہیں ہے، جس گھر میں نماز نہیں ہوتی، ہماری مستورات سر سجود نہیں ہوتی، مجھے بتاؤ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں گھر میں بے برکتی لاتی ہیں۔ جس گھر میں پورا پاپ ہو، مسجد بنا دی شب بھر میں، امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بننا سکھا اور دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر میں جو ہم روتے ہیں نا چاکی کا، مقدمہ بازی کا، طلاق کا، لڑائی جھگڑوں کا، یہ اور کوئی سلسلہ نہیں ہے، کسی کی نظر نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو گھر کے افراد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، مسلے نہیں بچھاتے، کہ جس بے نمازی کی سزا اتنی بیان فرمائی، فرمایا کہ اس بے نمازی کو گھر میں مت آنے دو، گھر میں مت آنے دو، کہ جب یہ گھر میں آئے گا یہ بے برکتی لاتا ہے۔ تو جو گھر سارے کا سارا بے نمازی ہو، مجھے بتاؤ وہاں پر نماز نہ ہوتی ہو، برکت آ سکتی ہے؟ ارے میلاد منایا، اس نے بھی برکت عطا کی، لیکن دوسری طرف نماز چھوڑ دی، وہ بے برکتی واپس آ گئی، واپس گھر میں سمو گئی، جنات نے ڈیرے ڈال لیے۔ ہم تو صرف گھر میں داخل ہوتے وقت اگر بسم اللہ پڑھ کر نہ داخل ہوں تو فرمایا کہ شیطان بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ ہم کھاتے وقت اگر بسم اللہ پڑھے تو فرمایا کہ شیطان ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، ہم سنت کے مطابق جینا شروع کر دیں، تو گھر تو ہمارا ہوا میں اڑے گا۔ اور پھر میں آپ کو اس پہلے نقطے پر لے کر جاؤں گا، وہ وقت دور نہیں ہے جب ایسے عاشق کا گھر بن جائے گا، ایسے دیندار ہوں گے اہل خانہ، تو پیارے آقا پھر ضرور جلوہ فرمائے۔ میلاد والے آقا تشریف لائیں گے، ملاقات فرمائیں گے، اور جس گھر میں پیارے آقا کے قدم رنجا فرما ہو چکے، وہ گھر کبھی ڈوب نہیں سکتا، وہ جل نہیں سکتا۔ جب دیوار پر یا ظاہر لکھ دے، ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے کہ زلزلہ آئے گا یہ دیوار نہیں گرے گی، اور جس میں کملی والا آ گیا وہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا 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 بات ختم۔ نتیجہ اور خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ ہم میلادی ہیں لیکن ہم نمازی بھی ہیں، ہم نیازی بھی ہیں۔ لنگر یہ سمجھ کے کھاتے ہیں رب نے اس نے شفا عطا فرمائی، اس پر رب کا کلام پڑھا گیا۔ اور پھر نمازی بھی چوٹی کے نمازی ہیں۔ یہ حدیث سنیں، فرمایا کہ جو اپنی وضو کے دوران انگلیوں کا خلال نہیں کرتا، خلال نہیں کرتا، یہ میلادی بیان کر رہا ہے نماز، کہ ہم سب سے بڑے نمازی بھی ہیں۔ ہم سینہ کھول کے کہتے ہیں پراؤڈ بھی ہے مسلم، پراؤڈ بھی ہے نمازی، ہم نمازی ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر فرضوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ سنت مصطفیٰ کو ڈھونڈتے ہیں۔ ارے اپنے اقوا کو کون نہیں جانتا؟ سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو گھوڑے سے تیز بھاگتے تھے، تیز دوڑتے تھے۔ نماز پڑھو تو سلمہ بن اقوا جیسی نماز پڑھو۔ آپ ایک ستون کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ ہر وقت اسی ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ عرض کی میں اس وجہ سے یہاں پر پڑھتا ہوں، میرا کملی والا جب بھی میں نے دیکھا یہاں پر نماز پڑھا کرتا۔ اگر لوگوں کی نمازیں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور عاشق کی نماز تب مکمل نہیں ہوتی کہ جب حضور کا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ ذکر نبی نہ ہو نماز میں، تصور نبی نہ ہو نماز میں، ہم تو کہتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ سنا آپ کو سب فرض بیان کریں گے، یہ میلادی ہی بیان کریں گے کہ
प्यारे आका की सुन्नतों से मोहब्बत कौन करता है और अमल कौन करता है? वुजू में दौरान वुजू उंगलियों का खिलाल सुन्नत है। और ये सुन्नत गैर मौक़दा नहीं है, सुन्नत मुअक्किदा है। जैसे जोर की सुन्नतें, अगर कोई ये सुन्नत नहीं पूरी करेगा, अगर छोड़ने की आदत बनाएगा, चाहे वो औरत है या मर्द, फरमाया वो गुनाहगार है, गुनाहगार है, क्योंकि सुन्नत मुक़द्ददा का जो तारिक है वो गुनाहगार है। तो खिलाल सुन्नत मुअक्किदा है। यानी अगर फरमाया जो अपनी उंगलियों का खिलाल नहीं करता ना अब वुज़ू में, तो मैं देखता हूँ कि बारोज़ क़यामत उसकी उंगलियों में आग दाखिल की जाएगी। ये मिलादी की ज़बान से सुनेंगे, सुन्नतें सिर्फ सुन्नी ही बयान करेगा। मैं वो सुन्नी हूँ जबीले, क़ादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी रहेगा। अस्सलातु वस्सलाम और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो, मिस्र फारिस नज़्द के कले गिराते जाए। हमने अब खिलाल करना है उंगलियों का, देख रहे हैं ना, हाथ धोने के बाद नल बंद करके अब खिलाल करना है उंगलियों की। ये छोटी उंगली बाएं हाथ की दाएं पांव की उंगली से शुरू करते हुए बाएं पांव की उंगली छोटी पर जाकर खत्म करना है। पांव धोने के बाद पांव की उंगलियों का खिलाल, ये सुन्नत मुअक्किदा है। इस तरीके से नमाज पढ़े, फिर प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे मैं जा रहा हूँ अपने आशिक से मिलने। अल्लाह ताला हम सबको मिल